هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والرابع قد تترك الحقيقة بدلالة من قبل المتكلم، مثاله قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وذلك لأن الله تعالى حكيم والكفر قبيح والحكيم لا يأمر به، فيترك دلالة اللفظ على الأمر بحكمة الآمر. والرابع، اور چوتھا موقع جہاں لفظ کے حقیقی معنی چھوڑ دیے جاتے ہیں، قد تترک الحقیقت بدلالت من قبل المتکلم، کبھی حقیقت کو ایسی دلالت کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے جو متکلم کی طرف سے ہو۔ مثالہ قولہ تعالی: فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اس کی مثال باری تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ مصنف فرما رہے ہیں کہ وذالک ان اللہ تعالی حکیم، یہاں لفظ کے حقیقی معنی متروک ہیں اس لیے کہ اللہ تعالی حکیم ہے، والکفر قبیح، اور کفر قبیح ہے، والحکیم لا یأمر بہ، اور حکیم قبیح کا حکم نہیں کرتا ہے، فیترک دلالۃ اللفظ علی الامر بحکمت الامر، لہذا حکمت امر کی وجہ سے امر پر لفظ کی دلالت کو ترک کر دیا جائے گا۔ تو چوتھا موقع یہ ہے کہ حقیقت کو ایسی دلالت کی وجہ سے ترک کر دیا جائے جو دلالت متکلم کی طرف سے ہو، یعنی اگر متکلم کی طرف سے یہ محسوس ہونے لگے کہ متکلم کا مقصود حقیقت کو ترک کرنے کا ہے تو ایسی صورت میں بھی حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے اور مجاز پر عمل ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم سے مثال دی مصنف نے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اس میں فلیکفر میں یکفر یہ امر کا صیغہ ہے اور امر کی حقیقت طلب ہے، گویا یہاں پہ کفر مطلوب ہے، اباحت کی صورت میں مطلوب ہو یا وجوب کی صورت میں ہو یا استحباب کی صورت میں ہو، برگے مطلوب کفر ہے۔ لیکن اس حقیقت کو ایسی دلالت کی وجہ سے ترک کر دیا گیا ہے جو متکلم یعنی حق تعالیٰ کی طرف سے پائی گئی ہے، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور اس کا ہر قول و فعل حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اور کفر قوی اور بری چیز ہے اور کوئی بھی حکیم قبیح چیزوں کا حکم نہیں کرتا ہے۔ خود قرآن کریم میں بارے لگا ارشاد ہے کہ ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، لہذا اللہ تعالیٰ کا حکیم ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اس نے کفر جیسی قبیح چیز کا حکم نہیں دیا ہے اور اس کو طلب نہیں کیا ہے، اور جب ایسا ہے تو کہا جائے گا کہ فلیکفر کی حقیقت یعنی طلب مراد نہ ہوگی بلکہ کلام توبیخ پر، زجر پر، ڈانٹنے پر محمول ہوگا۔ وعلى هذا قلنا إذا وكل بشراء اللحم فإن مسافرا نزل على الطريق فهو على المتبوك أو على المشوي، وإن كان صاحب منزل فهو على النيك۔ اور اسی بنا پر ہم نے کہا جب کسی نے گوشت خریدنے کا وکیل بنایا، بس اگر وہ ایسا مسافر ہے جو راستے پر اترا ہوا ہے تو یہ توکیل پکے ہوئے یا بھنے ہوئے گوشت پر محمول ہوگی، اور اگر موکل صاحب خانہ ہے تو وہ کچے گوشت پر محمول ہوگی۔ مصنف کہتے ہیں کہ حقیقت چونکہ ایسی دلالت کی وجہ سے متروک ہو جاتی ہے جو متکلم کی طرف سے پائی گئی ہو، اسی لیے ہم نے کہا کہ اگر کسی آدمی نے کسی دوسرے آدمی کو گوشت خریدنے کا وکیل بنایا تو اب دیکھیں گے کہ موکل مسافر ہی اپنے گھر پر مقیم ہے۔ اگر وہ مسافر ہے اور کسی جگہ دوران سفر راستے میں ٹھہرا ہوا ہے تو یہ توکیل بھنے ہوئے یا پکے ہوئے گوشت پر معمول ہوگی، اور اگر موکل اپنے گھر پر مقیم ہے تو یہ توکیل کچے گوشت پر معمول ہوگی، کیونکہ دونوں صورتوں میں اس کلام کی حقیقت یعنی اطلاق لحم کو ترک کر دیا گیا ہے۔ تفصیل اس کی ہے کہ موکل اگر مسافر ہے اور دوران سفر راستے میں ٹھہرا ہوا ہے
تو اس کا حال اس پر دال ہے کہ وہ ایسا گوشت چاہتا ہے جو فوری غذا بن سکے، اور یہ بات پکے ہوئے اور بھنے ہوئے گوشت میں پائی جاتی ہے۔ لہذا اس صورت میں موکل کی اس حالت کی دلالت کی وجہ سے اطلاق لحم کے معنی متروک ہوں گے، اور وہ مطلق کلام پکے ہوئے اور بھنے ہوئے گوشت میں معمول ہوگا۔ اور اگر موکل گھر پر مقیم ہے تو اس کا حال اس پر دال ہے کہ وہ ایسا گوشت چاہتا ہے جس کو پکا کر کھائے، اور یہ بات کچے گوشت میں پائی جاتی ہے۔ لہذا اس صورت میں بھی اطلاق لحم کے معنی متروک ہوں گے، اور یہ کلام کچے گوشت پر محمول ہوگا۔ ومن هذا النوع يمين الفور مثاله إذا قال تعال تغدى معي فقال والله لا أتغدى، ينصرف ذلك إلى الغداء المدعو إليه حتى لو تغدى بعد ذلك في منزله معه أو مع غيره في ذلك اليوم لا يحنث. وكذا إذا قامت المرأة تريد الخروج فقال الزوج إن خرجت فأنت كذا كان الحكم مقصودا على الحال حتى لو خرجت بعد ذلك لا يحنث. اور اسی قبیل سے یمین فور ہے، اور اس کی مثال یہ ہے کہ جب کسی نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ صبح کا کھانا کھاؤ، تو دوست نے کہا بخدا میں صبح کھانا کھاؤں گا، تو یہ قسم صبح کے اس کھانے کی طرف راجع ہوگی جس کی طرف اس کو بلایا گیا ہے، حتیٰ کہ اگر اس نے اس کے بعد اسی کے گھر میں اس کے ساتھ صبح کا کھانا کھایا، یا اس دن میں اس کے علاوہ کسی کے ساتھ، یا اس دن میں اس کے علاوہ کے ساتھ، تو حانث نہ ہوگا۔ وَكَذَا إِذَا قَامَتِ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ الْخُرُوجَ فَقَالَ الزَّوْجُ إِنْ خَرَجْتِ فَأَنْتِ كَذَا. کہہ رہے کہ اسی طرح اگر عورت نکلنے کے ارادے سے کھڑی ہوئی اور شوہر نے کہا اگر تو نکلی تو ایسی ہے، یعنی مثال کے طور پر تجھے طلاق ہے، كَانَ الْحُكْمُ مَقْصُودًا عَلَى الْحَالِ حَتَّى لَوْ خَرَجَتْ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَحْنَثُ. تو یہ حکم اسی حالت میں منحصر ہوگا یہاں تک کہ اگر اس کے بعد وہ عورت نکلی تو حانث نہ ہوگی۔ مصنف فرماتے ہیں کہ حال متکلم کی دلالت کرنے کی وجہ سے حقیقت کے متروک ہونے کے قابل سے یمین فور بھی ہے۔ یمین فور کسے کہتے ہیں؟ غصے کی حالت میں جو قسم کھائی جاتی ہے اس کو یمین فور کہا جاتا ہے، اور اس کو یمین فور اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فارت القدر سے ماخوذ ہے، اور اس وقت بولا جاتا ہے جب ہانڈی جوش مارنے لگے، اور متکلم جب یہ قسم کھاتا ہے تو اس کا متکلم سے جو قسم کا صدور ہوتا ہے وہ جوش غضب کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو یمین فور کہا جاتا ہے۔ یمین فور کی مثال مصنف نے دی ہے کہ ایک آدمی جو ناشتہ کرنے جا رہا تھا، اس نے دوسرے سے کہا کہ تعال آؤ میرے ساتھ ناشتہ کر لو۔ وہ آدمی بڑا عجیب قسم کا تھا، اس نے کہا واللہ لا اتغدی، بخدا میں ناشتہ نہیں کروں گا، اس نے قسم کھا لی۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ یہ قسم کھانے کی طرف راجع ہوگی، یعنی اس کھانے کی طرف راجع ہوگی جس کی طرف اسے بلایا گیا ہے۔ چنانچہ حالف نے اگر اس کے بعد داعی کے گھر میں داعی کے ساتھ کھانا کھایا اسی دن میں، یا دوسرے کے ساتھ کھانا کھایا، مثال کے طور پر دوپہر میں کھانا کھایا، رات میں کھانا کھایا، تو حانث نہیں ہوگا۔ البتہ اگر اسی دن اسی حالت میں دائی کے ساتھ کھانا کھایا تو حانث ہو جائے گا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لا تغدی کے حقیقی معنی عموم اور اطلاق ہے، یعنی حالف ہر تغدی سے حانث ہو جائے گا، خواہ دائی کے ساتھ ہو یا غیر دائی کے ساتھ ہو یا تنہا ہو، اور خواہ اس دن میں تغدی ہو خواہ دوسرے دن میں ہو۔ بہرکیف اس کے اندر اطلاق اور عموم تھا، لیکن حال متکلم کی دلالت کرنے کی وجہ سے اس حقیقت کو ترک کر دیا گیا ہے، یعنی ہم کہیں گے کہ غصے کی وجہ سے متکلم کی غرض اس دعوت کو ٹھکرانا ہے جس کی طرف اس کو بلایا گیا ہے، اور جب ایسا ہے تو یہ قسم صرف اس کھانے پر محمول ہوگی جس کی طرف اس کو بلایا گیا ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اسی طرح اگر عورت گھر سے نکلنے کے راز سے کھڑی ہوئی اور شوہر نے یہ کہہ دیا کہ ان خرجتی فانتی طالقن، اگر تو نکلی تو تجھے طلاق ہے،
پس یہ حکم اسی حالت پر معمول ہوگی، چنانچہ یہ عورت اگر اسی وقت نکل کر چلی گئی تو اس پر طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن اگر یہ عورت اس وقت نہ نکلی بلکہ شوہر کے غصہ کے ختم ہونے کے بعد نکل کر چلی گئی تو اس پر طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کلام یعنی ان خرستی فاندی تعلقون کے حقیقی معنی عام ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اس عورت پر بہر صورت نکلنے کی وجہ سے طلاق واقع ہو، خواہ یہ عورت اسی وقت شوہر کے غصے کی حالت میں نکلے یا غصہ ختم ہونے کے بعد نکلے، لیکن متکلم کی حالت غضب اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ متکلم کی مراد یہی معین خروج ہے، یعنی متکلم کا غصہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ متکلم مطلقاً نکلنے سے منع کرنا نہیں چاہتا ہے، بلکہ خاص طور سے اس وقت غضب میں غصے میں نکلنے سے منع کرنا چاہتا ہے، اور ایک خصوصی صورت اور خروج معین اس کلام کا مجاز ہے، لہذا متکلم کے حال کی دلالت کی وجہ سے اس کلام کی حقیقت متروک ہوگی اور مجاز یعنی معین خروج مراد ہوگا۔ چنانچہ یہ عورت اگر اسی حالت غضب میں نکل کر چلی گئی تو اس پر طلاق واقع ہو جائے گی، اور اگر غصہ ختم ہونے کے بعد نکلی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ والخامس قد تدرك الحقيقة بدلالة محل الكلام بأن كان المحل لا يقبل حقيقة اللفظ، ومثاله انعقاد نكاح الحرة بلفظ البيع والهبة والتمليك والصدقة، وقوله لعبده وهو معروف النسب من غيره هذا ابني، وكذا إذا قال لعبده وأكبر سنا من المولى هذا ابني، كان مجازا عن الإذق عند أبي حنيفة رضي الله عنه خلافا لهما، بناء على ما ذكرنا أن المجاز خلف عن الحقيقة في حق اللفظ عنده وفي حق الحكم عندهما۔ اور پانچواں موقع قد تدرك الحقیقت بدلالت محل الکلام، کبھی کبھی حقیقت کو محل کلام کی دلالت کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے، بأن كان المحل لا يقبل حقیقت اللفظ، اس طور پر کہ محل ایسا ہو جو لفظ کی حقیقت کو قبول نہ کرے، ومثاله انعقاد نکاح الحرة بلفظ البيع والهبة والتمليك والصدقة، اور اس کی مثال یہ ہے کہ لفظ بیع، ہبہ، تملیک اور صدقہ سے آزاد عورت کا نکاح منعقد ہونا۔ وقوله لعبده ومعروف النسب من غيره هذا ابني، اور اس کا قول اپنے غلام سے هذا ابنی در حال کہ وہ غلام دوسرے سے معروف النسب ہو۔ وكذا إذا قال لعبده وأكبر سنا من المولى هذا ابني كان مجازا العتق عند أبي حنيفة رضي الله عنه خلافا لهما، بناء على ما ذكرنا أن المجاز خلف عن الحقيقة في حق اللفظ عنده وفي حق الحكم عندهما۔ اور اسی طرح جب اپنے غلام سے ہادہ ابنی کہا حالانکہ وہ غلام مولا سے عمر میں بڑا ہے، تو یہ کلام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک آزادی سے مجاز ہوگا، صاحبان کا اختلاف ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اور یہ اختلاف اس پر مبنی ہے جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مجاز لفظ کے حق میں حقیقت کا خلیفہ ہے، اور صاحبین کے نزدیک حکم کے حق میں۔ پانچواں موقع جہاں حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے محل کلام کی دلالت ہے، یعنی کبھی محل کلام کی دلالت کرنے کی وجہ سے حقیقی معنی متروک ہو جاتے ہیں۔ محل کلام سے مراد کیا ہے؟ محل کلام سے مراد وہ محل ہے جس میں کلام واقع ہوتا ہے اور جس کے ساتھ کلام متعلق ہوتا ہے، اور محل کلام کی دلالت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ محل اس کلام کے حقیقی معنی کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہو۔ مثال کے طور مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اس کے حقیقی معنی یہ ہے کہ اعمال نیتوں پہ موقوف ہے، یعنی اعمال بغیر نیت کے موجود نہیں ہوتے، حالانکہ یہ بات مشاہدہ کے خلاف ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بغیر نیت کے بہت سے اعمال موجود ہو جاتے ہیں، لہذا یہ کلام چونکہ معنی حقیقی قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اس لیے اس کلام کو مجاز پر معمول کیا جائے گا، اور یوں کہا جائے گا کہ اعمال سے پہلے لفظ ثواب یا لفظ حکم مقدر ہے۔ اگر ثواب مقدر مانے تو ترجمہ یہ ہے کہ اعمال کا ثواب نیتوں پر موقوف ہے، یعنی عمل پر ترتب ثواب کے لیے نیت ضروری ہے،
چنانچہ اگر نیت نہیں کی گئی تو ثواب کا ترتب نہ ہوگا۔ لیکن بلا نیت عمل کرنے پر ثواب مرتب نہ ہونے سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ عمل دنیا میں موجود بھی نہ ہو، بلکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نیت نہ کرنے کی وجہ سے ثواب تو مرتب نہ ہو لیکن عمل جائز اور موجود ہو۔ اور اگر اس سے پہلے حکم کو ہم محذوف مانیں تو ترجمہ ہوگا کہ اعمال کا حکم نیتوں پر موقوف ہے، اور حکم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دنیاوی جیسے عمل کا جائز ہونا، اور دوسرا ہے اخروی جیسے عمل پر ثواب کا مرتب ہونا۔ اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہاں اخروی حکم مراد ہے، اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کا اخروی حکم یعنی ثواب نیتوں پر موقوف ہے۔ بہرکیف مصنف نے اس 5ویں موقع کی مثال دی ہے کہ اگر کسی آزاد عورت نے کسی مرد سے کہا بعت نفسی منک بمئت دراہم، میں نے اپنے آپ کو تیرے ہاتھ 100 درہم کے عوض فروخت کیا، اور اس مرد نے قبول کر لیا، تو یہ کلام مجازاً نکاح پر محمول ہوگا، کیونکہ اس کلام کے حقیقی معنی اپنی ذات اور رقبہ کا مالک بنانا ہے، اور آزاد عورت اس کا اہتمام نہیں رکھتی ہے، یعنی آزاد اس کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ کسی کا مملوک ہو۔ لہذا جب کلام کا محل یعنی آزاد عورت اس کلام کے حقیقی معنی کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے تو یہ کلام مجازاً نکاح پر محمول ہوگا، چنانچہ اس کلام سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر آزاد عورت نے کسی مرد سے کہا وہبت نفسی منک یا ملکت نفسی منک یا تصدقت نفسی منک، اور اس مرد نے قبول کر لیا، تو یہ کلام بھی مجازاً نکاح پر محمول ہوگا، کیونکہ ان تمام الفاظ کے حقیقی معنی بھی اپنی ذات کا مالک بنانا ہے، اور آزاد عورت اس معنی کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے۔ لہذا اس موقع پر ان الفاظ کے حقیقی معنی متروک ہوں گے اور مجازاً نکاح کے معنی مراد ہوں گے۔ اسی طرح کسی آدمی نے اپنے ایسے غلام سے جس کا نسب مولا کے علاوہ دوسرے آدمی سے معروف اور مشہور ہو یہ کہا کہ ھذا ابنی، یا ایسے غلام سے جو عمر میں مولا سے بڑا ہے اس کے متعلق کہا کہ ھذا ابنی، تو یہ کلام مجازاً عتق اور آزاد کرنے پہ محمول ہوگا، کیونکہ اس کلام کے حقیقی معنی یعنی بیٹا ہونا یہ قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ اچھا، یہ خیال رہے کہ مذکورہ دونوں صورتوں میں ھذا ابنی سے غلام کا آزاد ہونا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مذہب ہے، ورنہ صاحبین کے نزدیک یہ کلام لغو ہو جائے گا اور اس سے غلام آزاد نہ ہوگا۔ اور اختلاف کی بنیاد وہی ہے جس کو ماقبل میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک مجاز لفظوں میں حقیقت خلیفہ ہوتا ہے، اور صاحبین کے نزدیک حکم میں حقیقت خلیفہ ہوتا ہے۔